کلام مقدس کو کھولیں۔ مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 20 آیات میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 20 آیات۔ اور وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقے میں پہنچے، اور جب وہ کشتی سے اترا تو فی الفور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا۔ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا، اور اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا، لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا۔ اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے دائیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا، اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا، اے ناپاک روح اس آدمی میں سے نکل آ۔ پس اس نے اس سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، میرا نام لشکر ہے، کیونکہ ہم بہت ہیں۔ پھر اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیج، اور وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چر رہا تھا۔ بس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ ہم کو ان سوروں میں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہوں۔ پس اس نے ان کو اجازت دی، اور ناپاک روحیں نکل کر سوروں میں داخل ہو گئیں، اور وہ غول جو کوئی 2000 کا تھا کراڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور جھیل میں ڈوب مرا۔ اور ان کے چلانے والوں نے بھاگ کر شہر اور دیہات میں خبر پہنچائی۔ پس لوگ یہ ماجرا دیکھنے کو نکل کر یسوع کے پاس آئے، اور جس میں بدروہیں یعنی بدروہوں کا لشکر تھا اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے۔ اور دیکھنے والوں نے اس کا حال جس میں بدروہیں تھیں اور سوروں کا ماجرا ان سے بیان کیا۔ وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحد سے چلا جا۔ اور جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا تو جس میں بدروہیں تھیں اس نے اس کی منت کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں، لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی، بلکہ اس سے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔ وہ گیا اور دپکلس میں اس بات کا چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے، اور سب لوگ تعجب کرتے تھے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ مرکز کی انجیل کے تفسیری مطالعہ میں خداوند کے فضل سے ہم نے 13 لیسن مکمل کر لیے ہیں، اور آج مرکز کی انجیل کے اوپر 14واں لیسن ہے۔
اور ہم چاہیں گے کہ خداوند کی برکت اور روح القدس کی رہنمائی میں ہم مقدس مرکز کی انجیل کا تفسیری مطالعہ جاری رکھیں جب تک ہم اس انجیل مقدس کی تکمیل نہ کر سکیں، اور ہمیں اس کے لیے روح القدس کی ہدایت اور رہنمائی اور خداوند کے کلام کی حکمت کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم دعا گو رہتے ہیں۔ یہ جو اقتباس میں نے لیا ہے مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب، اس کی پہلی 20 آیات، اس کا پچھلے حوالے سے یعنی مقدس مرکز کی انجیل اس کا 4واں باب اور اس کی 35ویں سے 41ویں آیات تک، ان دونوں حوالوں میں ایک تھیولوجیکل لنک ہے، علم الہیات کی کڑی ملتی ہے۔ پچھلے حوالے میں ہم نے ایک معجزہ پڑھا تھا جس میں خداوند یسوع مسیح سارا دن اپنے کام اور کلام سے فارغ ہو کر شاگردوں کو کہتے ہیں کہ آؤ جھیل کے پار چلیں، اور جھیل کے پار جب جانا شروع ہوئے ہیں تو یہ شام کا وقت تھا، اور اس جھیل میں ایک بہت بڑا بھونچال آ گیا، طوفان آ گیا، اور اس طوفان کی میں نے 2-3 ریزنز بتائی تھی پچھلے لیسن میں۔ وہ یہ تھی کہ یہ جو طوفان آیا تھا یہ بے وقت طوفان تھا۔ اس جھیل میں طوفان آتے رہتے تھے، لیکن جس وقت میں طوفان آیا ہے جھیل جیوگرافیکلی سائلنٹ ہوا کرتی تھی، خاموش ہوا کرتی تھی، سو اس لیے اس کو پہچاننا آسان ہو گیا تھا کہ یہ طوفان جو بے وقت آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طوفان کے پیچھے کوئی پیغام ہے، اور پیغام یہ تھا کہ 5ویں باب میں جب خداوند یسوع مسیح پار اتر جائیں گے تو وہاں پر بدروحوں کا ایک بڑا لشکر ہے جسے خداوند یسوع مسیح ڈیل کرنا چاہتے تھے کہ آؤ پار چلیں، میرا ایک مشن جھیل کے اس پار بھی ہے، میرا مشن جھیل کے اس پار تو ہے لیکن میرا مشن جھیل کے اس پار بھی ہے، اور اس پار میں ابلیس کا قبضہ ہے، اور اس ایریے کو ابلیس سے رہا کروانا بھی میرے مشن کا ایک حصہ ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے کہا آؤ پار چلیں، اور وہ جو طوفان آیا تھا اس کی کوئی جیوگرافیکل ریزن نہیں ملی، اس کی تھیولوجیکل ریزن یہ ملی ہے کہ ابلیس یہ چاہتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو اور اس کے شاگردوں کو ہوا اور پانی کے زور سے ان کی کشتی ڈبو دی جائے اور ان کا مشن فیل ہو جائے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس طوفان کو ڈانٹا اور سکون ہو گیا، اور خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگرد جھیل کے اس پار پہنچ گئے جہاں ان کی منزل تھی۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے جو آج کا حوالہ ہم لینے لگے ہیں۔ اب جھیل کا جغرافیہ پڑھ لیں تھوڑا سا۔ گلیل کی جھیل کے مشرق اور مغرب میں شہر آباد ہیں۔ جھیل کی جو لوکیشن ہے، گلیل کی جھیل کا جو مغرب ہے وہاں پر یہودی علاقے پائے جاتے ہیں، یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ جھیل کا جو مغربی علاقہ ہے، the western side of the lake of Galilee، وہاں پر یہودی علاقے پائے جاتے ہیں، اور جھیل کے مشرق میں جینٹائلز یعنی یونانی شہر آباد ہیں، کیونکہ جھیل کے مشرق میں ایک ضلع ہے، یہاں پر اس کو ڈیپکلس کہا گیا ہے، ڈیپکلس
یونانی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ڈیکا اور پولس۔ ڈیکا کہتے ہیں 10 کو اور پولس کہتے ہیں سٹیز کو۔ یہ جو ضلع ہے یہ 10 شہروں پر مشتمل ہے۔ ڈیپیکلس جو ڈسٹرکٹ ہے یہ جھیل کے مشرق میں واقع ہے اور یہ 10 شہروں پر محیط ہے۔ اس ضلع میں 10 شہر پائے جاتے ہیں، اس لیے اس ضلع کا نام ڈیکاپولس یعنی ڈیکپولس رکھا گیا ہے۔ یہ جو مشرقی علاقہ ہے اس کو تھیولوجیکل ریکگنیشن ملتی ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ یہاں پر ہمیں ایک بتایا گیا ہے کہ وہاں پر سور چر رہے تھے وہاں پر، اور سور جو ہیں یہ پرانے عہد نامے کے مطابق یہودی اس سے نفرت کرتے تھے اور اس کو کھانا، اس کو چھونا منع تھا۔ لہٰذا یہودیوں کے علاقے میں اگر کوئی سور نظر آتا تھا تو اس کو مار دیتے تھے، وہ اس کو حرام قرار دیتے تھے۔ اس لیے جھیل کے مغرب میں آپ کو سور نہیں ملیں گے، جھیل کے مشرق میں سور ملیں گے، کیونکہ مشرقی علاقہ جو ہے یہ جینٹائلز کا ہے، یہ غیر یہودی علاقہ ہے، یہ ان 10 شہروں پر محیط ہے جو یہودی علاقہ نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا کلام اور کام مغرب میں نظر آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے مشرق میں کلام نہیں کیا بلکہ کام کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے مشرق میں کوئی وہاں لیکچرز نہیں دیے، وہاں پر ایک کام کیا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر ایونجلزم شروع ہو گیا ہے۔ ایک معجزہ کیا ہے اور اس معجزہ کرنے کے بعد خداوند یسوع مسیح واپس آ گئے ہیں۔ کوئی تمثیل وہاں پر نہیں سنائی، کوئی کلام نہیں سنایا۔ خداوند یسوع مسیح پار گئے ہیں، اس آدمی سے بدروہیں نکالی ہیں اور وہاں سے جھیل میں واپس پھر مغرب میں آ گئے۔ یہ چیزیں سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو ایونجلسٹک اسٹریٹجی تھی، جو بشارتی طریقہ تھا، اس کو ہم سمجھیں۔ جہاں کلام کی ضرورت ہے وہاں کلام کریں، جہاں کام کی ضرورت ہے وہاں کام کریں۔ خداوند یسوع مسیح اپنے کام اور کلام کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح جب کام کرتے تھے تو وہ 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے اپنے کام کو۔ نمبر 1، اپنے کام کو شفا کے وسیلے سے وہ ڈیمنسٹریٹ کرتے تھے، شفا کے وسیلے سے، لوگوں کی شفا کے وسیلے سے اپنے کام کو ڈسپلے کرتے تھے۔ نمبر 2، خداوند یسوع مسیح معجزات کے وسیلے سے، جیسے سمندر میں سے طوفان کو روک دیا گیا ہے، یہ شفا نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے۔ شفا اور معجزہ یہ 2 طریقے تھے جس کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح اپنے کام کو ڈیمنسٹریٹ کرتے تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے کلام کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ اپنے کلام کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ یہ تھا کہ ہی واز پریچنگ بائی دا ورڈز، اپنے کلام کے وسیلے سے، منادی کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ پہلا طریقہ تھا، یوزنگ ہز ماؤتھ ایز این انسٹرومنٹ، اپنے منہ کو بطور آلہ کار استعمال کر کے خداوند یسوع مسیح خدا کی بادشاہی کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے کلام کا پہلا طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے کلام کو بائی بینگ ورڈ، وہ کلام بن کر خدا کا کلام پیش کرتے تھے، یعنی اپنے کریکٹر کے وسیلے سے، اپنے اعمال کے وسیلے سے، بائی بینگ ورڈ، بائی بینگ
ورڈ کہ وہ کلام بن کر خداوند کا کلام پیش کرتے تھے۔ سو یہ بھی دوسرا طریقہ ہے کہ ہم پریچنگ کے وسیلے سے بھی خدا کا کلام پیش کریں، اور ہمارا کردار اتنا مسیحی ہو کہ ہم خود کلام بن جائیں، جیسے خداوند یسوع مسیح کلام بن گیا تھا اور لوگ خداوند یسوع مسیح کو پڑھ کر ہی ایمان لے آتے تھے۔ مسیحیوں پر لازم ہے کہ وہ صرف پریچنگ نہ کریں بلکہ پریچنگ بن جائیں، وہ خود کلام بن جائیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر خدا باپ کی تمجید کریں۔ سو یہ دو طریقے تھے جو خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر کیے ہیں۔ جھیل کے مغرب میں یہودی علاقے ہیں، جھیل کے مشرق میں ڈیکاپولس یعنی 10 شہروں کا مجموعہ ہے، لیگ ہے جو یونانی گورنمنٹ کے نیچے آباد کی گئی اور جنٹائل کو مخصوص کر دیا گیا، غیر یہودیوں کو مخصوص کر دیا گیا۔ آپ کو سور جھیل کے مشرق میں ملیں گے، مغرب میں نہیں ملیں گے۔ سو خداوند یسوع مسیح یہودی علاقے میں یعنی جھیل کے مغرب میں خداوند کا کلام پیش کرتے ہیں اور خداوند کا کام کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں آؤ ذرا مشرق کی طرف چلیں، جہاں پر یہودی تو نہیں ہے لیکن وہاں پر بھی خداوند کی مخلوقات موجود ہے۔ سو خدا اور خدا کا کلام صرف یہودیوں کے لیے یا خدا کے چہیتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ سو خداوند یسوع مسیح نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے ایک ٹور، ایک بشارتی دورہ غیر اقوام میں بھی کرنا ہے، اور غیر اقوام میں کلام کے وسیلے سے پریچنگ اتنی مقبول نہیں ہے جتنی کام کے وسیلے سے ہے۔ یہ نوٹ کر لیں، اپنی قوم میں کلام کے وسیلے سے پریچنگ زیادہ افیکٹو ہے اور کام کے وسیلے سے بھی، لیکن غیر اقوام میں جب جائیں گے تو کلام سے زیادہ کام کے وسیلے سے پریچنگ ہوگی تو لوگ خداوند یسوع مسیح کو جان جائیں گے۔ سو کلام بھی استعمال کریں اور کام بھی استعمال کریں جیسے خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے۔ اس حوالے کو میں نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی آیت میں سین سیٹنگ ہے، 5ویں باب کی پہلی آیت کہ ماحول کیا بنا ہے، سٹیج کیا سجا ہے، 5ویں چیپٹر کا سٹیج کیا سجا ہے، اور وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقے میں پہنچے۔ اگر آپ اس کا کوئی فلم بنانا چاہیں گے، کوئی تصویر بنانا چاہیں گے تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جھیل اور اس کے شاگرد اور گراسینیوں کا علاقہ اور پہاڑ اور قبریں، یہ ساری چیزیں بنانی پڑیں گی۔ یہ سین سیٹنگ ہے جو مرکز کی انجیل کی اسپیشیلٹی ہے کہ وہ جہاں یسوع مسیح کو رکھتا ہے وہاں کا جغرافیہ ضرور دیتا ہے۔ سو یہاں اس نے 5ویں باب کا جغرافیہ دیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جھیل کے مشرق میں چلے گئے ہیں، وہاں سے سورج تو نکلتا ہے، آفتاب وہاں موجود ہے لیکن آفتاب صداقت وہاں موجود نہیں ہے۔ لہٰذا خداوند یسوع مسیح آفتاب جہاں سے نکلتا ہے وہاں آفتاب صداقت کے نکلنے کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں، تاکہ یہاں پر روزانہ آفتاب نہ نکلے بلکہ آفتاب صداقت بھی نکلے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے ایک جغرافیہ دے دیا ہے۔ اس کے بعد 2 سے 5ویں آیت تک وہاں پر ایک شخص ہے جو بدرو گرفتہ ہے، اس کی حالت بیان کی گئی ہے۔ پھر 6 سے 13ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح اس کو ڈیل کرتے ہیں، اس کے ساتھ کنورسیٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ڈائیلاگ کرتے ہیں، یہ اس حوالے میں بتایا گیا ہے۔ پھر 14 سے 17 آیت تک خداوند یسوع مسیح اس شخص کو شفا دیتے ہیں، اور پھر 18 سے 20 آیات تک
خداوند یسوع مسیح ایک جنٹائل مشن کا آغاز کرتے ہیں کہ گاسپل کو غیر یہودیوں میں کیسے پہنچایا جا سکتا ہے، یہ بھی اسٹریٹجی ہے۔ سو یہ 5 حصے ہیں جن کو ہم جلدی سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی آیت، گراسینیوں کا علاقہ میں نے بتایا ہے کہ یہ ڈکپلس جو شہر ہے، جو 10 شہروں پر محیط ہے، یہ ایک ضلع ہے، 10 شہروں کی ایک لیگ ہے، ایک یونٹی ہے جس کا علاقہ گراسینیوں کا ہے، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح پہنچ گئے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے طوفان کو روکا اور ڈانٹا ہے۔ خداوند یسوع مسیح فطری جو چیزیں ہیں ان کے اوپر فتح مندی حاصل کر کے ہوا اور پانی کو ڈانٹ کے اپنے سفر کو مکمل کر چکے ہیں اور گراسینی کے علاقے میں پہنچ گئے ہیں۔ دوسری آیت سے لے کر 5ویں آیت تک، اس میں ایک ایسے شخص کو بتایا گیا ہے جو آپے سے باہر ہے۔ جب وہ کشتی سے اترا تو فی الفور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اسے ملا۔ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا اور اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا، لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا، اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے دائیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ یہ اس شخص کی حالت بیان کی گئی ہے جو مشرق میں رہتا ہے، جو جھیل کے مشرق میں رہتا ہے۔ مشرق میں رہنے والے لوگ نور سے آسودہ ہوتے ہیں، لیکن یہ شخص نور میں رہ کر بھی نورانی نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسا المیہ ہوتا ہے کہ سورج مغرب کی بجائے مشرق میں پہلے چمکتا ہے، لیکن اس شخص کے اوپر سورج تو چمکتا ہے، لیکن اس شخص کے اوپر خداوند یسوع مسیح کی روشنی نہیں ہے۔ اس کی حالت بہت بری ہے۔ یہ قبروں میں رہا کرتا ہے اور قبروں میں اس کا بسیرا ہے۔ لوگ قبروں میں 3 طرح سے رہا کرتے تھے۔ 3 چیزیں ہیں جو قبروں میں رہنے کو بیان کرتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قبروں میں اکثر بدروحوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے، یہ جوش کانسیپٹ ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے کہ لوگ قبرستانوں کے قریب سے گزرتے ہوئے یا تو دعائیں کرتے ہیں یا اپنے آپ کو اپنے ایمان کے مطابق خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ ان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ قبرستان میں بدروحیں ہیں، لہٰذا یہاں سے گزرنے کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ سو یہ کانسیپٹ شروع سے ہی ہے اور آج تک موجود ہے کہ قبروں میں بدروحیں رہا کرتی ہیں۔ یہی کانسیپٹ اس وقت موجود تھا۔ دوسری بات، قبروں میں کرمنل لوگ رہا کرتے تھے، جو مجرم لوگ ہیں وہ رہا کرتے تھے۔ پہلے کون رہا کرتے تھے؟ بدروح گرفتہ لوگ یا بدروحیں وہاں پر رہا کرتی تھیں۔ دوسری بات، قبروں میں رہنے والے مجرم لوگ ہوا کرتے تھے جو اپنے آپ کو دور حاضرہ کی پولیس سے پوشیدہ رکھنے کے لیے یا انتظامیہ سے پوشیدہ رکھنے کے لیے وہ قبروں کے سائڈز پر لیٹ رہتے تھے اور وہاں پر پناہ لیتے تھے تاکہ وہ انتظامیہ کے ہاتھ سے بچے رہیں۔ کرمنل لوگ وہاں پر رہا کرتے تھے، اور آج بھی قبرستانوں میں اگر آپ جائیں تو بہت سارے مجرم نہیں تو نشئی آپ کو ضرور مل جائیں گے قبرستانوں میں۔ سو یہ لوگ جو دنیا سے کٹ کر رہنا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زندوں میں نہیں رہنا چاہتے، یہ وہ لوگ ہیں جو زندوں میں رہنا پسند نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کو پسند نہیں کرتے، انہوں نے اپنی زندگی میں ہی موت کو قبول کر لیا ہوا ہے اور وہ زندہ لوگوں میں رہنے کی بجائے موت میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ذہنی طور پر کرمنل مفلوج ہیں،
جنہیں روشنی کی ضرورت نہیں، جنہیں زندگی کی ضرورت نہیں، اور انہوں نے اپنی ہی زندگی میں موت کا انتخاب کر لیا ہوا ہے اور قبروں میں رہنا پسند کیا ہے۔ پہلی چیز کہ قبروں میں رہنا کون پسند کرتا ہے؟ بدروہیں یا بدرو گرفتہ لوگ۔ دوسری چیز، قبروں میں رہنا کون پسند کرتا ہے؟ مجرم یا نشئی۔ تیسری چیز، قبروں میں کون رہنا پسند کرتا تھا؟ اس وقت بھی اور آج بھی لوگ قبروں میں رہ کر چلا کرتے تھے، چلا کرتے تھے جسے چھلا کاٹتے ہیں۔ وہ قبروں میں لیٹا کرتے تھے، قبروں کے سائڈز پر لیٹا کرتے تھے اور اپنے کلام کو پڑھا کرتے تھے، جو بھی وہ سمجھتے تھے کہ ان کے لیے اچھا ہے۔ اور حصول کیا تھا ان کا؟ حاصل کیا کرنا چاہتے تھے؟ اس وقت کا ایمان یہ تھا کہ اگر آپ قبرستانوں میں سو جاتے ہیں، اگر آپ قبرستانوں میں نیند آپ کو آ جاتی ہے تو قبرستان میں آیا ہوا خواب آپ کا فیوچر ہوگا۔ یہ ان کا ایمان تھا کہ قبرستان میں جب آپ لیٹ جائیں گے اور سو جائیں گے تو قبرستان میں آیا ہوا جو ڈریم ہے وہ ڈریم نہیں ہوگا بلکہ آپ کی زندگی کی حقیقت ہوگا۔ اس حصول کے لیے، یعنی فیوچر کے حصول کے لیے، مستقبل کو حاصل کرنے کے لیے لوگ زندگی کو چھوڑ کر موت کا انتخاب کرتے تھے۔ اور اگر آج ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قبرستانوں میں یا ویرانوں میں جا کر چلا کریں گے، انہیں کوئی خدا کی برکت ملے گی، انہیں خدا کی برکت نہیں ملے گی، کیونکہ آپ نے بائبل مقدس کو چھوڑا، زندگی کو چھوڑا اور موت کا انتخاب کیا، لہٰذا موت میں زندگی نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو قبرستانوں میں رہنے کے لیے بتائی گئی ہیں۔ اب یہ جو شخص ہے یہ پہلی کیٹیگری میں آتا ہے، بدروح گرفتہ میں آتا ہے، قبرستانوں میں رہا کرتا ہے اور زنجیروں میں باندھا گیا ہے، اور اس کی جو سچویشن ہے وہ پرانے عہد نامے کے ایک کریکٹر سے ملتی ہے۔ اگر آپ اس شخص کو دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ بار بار بیڑیوں زنجیروں سے باندھا گیا تھا، لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اسے کوئی قابو میں نہ لا سکتا تھا۔ یہ پرانے عہد نامے کا ایک کریکٹر ہمیں نظر آتا ہے ایسا۔ آپ کے ذہن میں کو آ رہا ہے؟ سیمسن ایسا ہی کردار ہے جو وہاں بتایا گیا ہے کہ اس کو رسیوں میں باندھا جاتا تھا اور وہ قابو میں نہیں رہ سکتا تھا، وہ توڑ دیتا تھا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اور سیمسن میں کیا فرق ہے، کیونکہ ہمیں کمپیریزن کرنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کوئی آپ کو سوال کرے کہ جی اگر یہ شخص بدروح گرفتہ ہے تو سیمسن میں کیا تھا، ہمیں اس کو ضرور چیو کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ سیمسن جو ہے اپنی پیدائش ہی سے نیزرائٹ تھا، نذیر تھا، اور اس کو بتا دیا گیا تھا کہ اس کی قوت خدا کی طرف سے اس کے بالوں میں ہے، اس کو بتا دیا گیا تھا۔ سیمسن جو ہے وہ خدا کا نذیر تھا اور اس میں خدا کی قوت ہوتی تھی، جبکہ اس میں خدا کی قوت نہیں ہے بلکہ ابلیس کی قوت ہے۔ لہذا ابلیس بھی ویسا ہی کام کر سکتا ہے جیسا خدا کام کر سکتا ہے، لیکن ابلیس خدا کو کنٹرول نہیں کر سکتا، خدا ابلیس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ سیمسن جو ہے اس کی طاقت خدا کے جلال میں تھی، اور فرق یہ ہے کہ سیمسن قبروں میں نہیں رہتا تھا۔ اگر آپ نے پہچاننا ہے کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، سیمسن جو ہے، سمسون جو ہے، اس کا بسیرا قبروں میں نہیں تھا بلکہ خدا کے لوگوں اسرائیلیوں میں تھا۔ اس کا بسیرا خدا کے لوگوں میں نہیں ہے بلکہ قبروں میں ہے۔ اگر آپ کے پاس سیمسن کی سی طاقت ہے
تو آپ قبروں میں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طاقت کے پیچھے ابلیس نہیں ہے، آپ کی طاقت کے پیچھے خدا کی ذات ہے۔ آج بھی خدا کی قدرت ہو سکتی ہے، لیکن خدا کی قدرت قبرستانوں میں ڈسپلے نہیں ہوتی، خدا کی قدرت خدا کے لوگوں میں ڈسپلے ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے ان دونوں میں، کیونکہ اس سے پہلے کہ کوئی ہم پر سوال کر دے، اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ اس کی طاقت میں اور اس کی طاقت میں کیا فرق ہے۔ اس کی طاقت کا ڈسپلے قبرستانوں میں ہو رہا ہے، لیکن خدا کے بندے سیمسن کی طاقت کا ڈسپلے خدا کے لوگوں میں ہو رہا ہے۔ یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ اور پھر سیمسن جو ہے وہ سیلف انجرنگ میں نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو نہیں مارتا تھا، وہ اپنے دشمن کو فوکس کر رہا تھا، وہ فلسطینیوں کو کنٹرول کر رہا تھا، وہ ان کو سبق سکھانا چاہتا تھا، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن یہ شخص اپنے تائیں نقصان پہنچاتا ہے، اپنے تائیں زخمی کرتا ہے، پتھروں سے زخمی کرتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو زخمی کیا ہوا ہے۔ سمسون نے اپنے آپ کو زخمی نہیں کیا، اس لیے کہ سمسون ہوش میں تھا، یہ ہوش میں نہیں ہے۔ یہ اس کی خوبصورتی ہے کہ سمسون ہوش میں تھا، یہ شخص ہوش میں نہیں ہے۔ خدا کی طاقت میں اور ابلیس کی طاقت میں فرق یہ ہے کہ جب ابلیس کی طاقت کسی شخص میں نمودار ہوتی ہے تو وہ شخص اپنے ہوش میں نہیں ہوتا، اور جب خدا کی طاقت کسی میں نمودار ہوتی ہے تو وہ شخص ہوش میں رہ کر سارے کام کرتا ہے۔ یہ بھی بڑا فرق ہے خدا کی طاقت میں اور ابلیس کی طاقت میں۔ میں نے چند چیزیں بتائی ہیں۔ پہلی بات میں نے بتائی ہے سمسون اور اس شخص میں جو فرق میں نے بتایا ہے، ان دونوں میں پہلا فرق یہ ہے کہ یہ شخص قبروں میں رہا کرتا ہے اور سمسون قبروں میں نہیں رہتا، وہ خدا کے لوگوں میں رہتا ہے۔ دوسری بات، یہ شخص اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے، سمسون اپنے آپ کو زخمی نہیں کرتا۔ تیسری بات، یہ شخص بے ہوشی میں سارے کام کر رہا ہے کیونکہ اس کی ہوش کا کنٹرول ابلیس کے پاس ہے، جبکہ سمسون ہوش میں کام کرتا تھا اور اس کا کنٹرول خداوند کے پاس تھا۔ یہ بہت بڑی وجوہات ہیں ان کو کمپیئر کرنے کے لیے کہ اس شخص کی حالت کیا تھی۔ 6 سے 13 آیت تک خداوند یسوع مسیح اور اس آدمی کا آمنا سامنا ہوتا ہے اور گفت و شنید ہوتی ہے۔ وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا۔ 6 آیت، اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام۔ 6 آیت میں خداوند یسوع مسیح کی طرف وہ دوڑا ہے اور اسے سجدہ کیا ہے۔ اب یہاں ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ابلیس نے یسوع مسیح کو سجدہ کیا ہے۔ کئی دفعہ ہم خوش ہو جاتے ہیں جی اس نے یسوع کو سجدہ کیا۔ ابلیس کا سجدہ ہمیشہ ریاکار ہوگا، ذہن میں رکھیں۔ ابلیس خداوند یسوع مسیح کو یہ مانے گا کہ یہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، لیکن اس کے حکموں پر عمل نہیں کرے گا۔ ابلیس یہاں پر اگر خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کر رہا ہے تو اس میں ریاکاری ہے۔ 2 چیزیں اس نے یوز کی ہیں۔ ایک تو اس نے خداوند یسوع مسیح کو تھیولوجیکل ٹائٹل دیا ہے، اس کو کہا ہے تو خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور یہ وہ ٹائٹل ہے جو ابلیس یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ جن لوگوں کے لیے تو مرنے کے لیے آیا ہے وہ تجھے خدا کا بیٹا نہیں کہہ رہے، میں تجھے خدا کا بیٹا کہہ رہا ہوں۔ اپنے آپ کو سپیریئر کر رہا ہے ابلیس انسانوں سے کہ تیرے لوگ جن کے لیے تو مرنے کے لیے زمین پر آیا ہے وہ تجھے ابھی تک خدا کا بیٹا نہیں کہہ رہے، لیکن میں نے تجھے خدا تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیا ہے۔ یہ اس کی ریاکاری ہے اور شاطر دماغی ہے۔ دوسری بات، اسے سجدہ کر کے اسے سرنڈر کر دیا ہے اس نے اپنے آپ کو۔
اسے سجدہ کر کے اسے اپنا مالک مان لیا ہے. اور سجدہ کرنے سے مراد یہاں پر تھیولوجیکل ورشپ نہیں ہے، ذہن میں رکھیں، یہاں پر لاجیکل ورشپ ہے، اگر آپ اس ٹرم کو سمجھتے ہیں. ابلیس کا سجدہ کرنا خداوند یسوع مسیح کو از ناٹ تھیولوجیکل، دس از لاجیکل. لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیونکہ ابلیس سے زیادہ قوت کا مالک ہے، خداوند یسوع مسیح کی جو قوت ہے اس کا مدار بہت بڑا ہے، ابلیس سے کہیں گنا بڑا ہے. اور اس کو یہ بھی پتا ہے ابلیس کو کہ اگر خداوند یسوع مسیح نے حکم دے دیا تو مجھے ابھی سے دوزخ میں جانا پڑے گا. اس لیے اس نے کہا ہے کہ مجھے تجھ سے کیا کام، اور ایک جگہ پر لکھا ہے تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں نہ ڈال، کیونکہ وہ اس بات سے گھبرا رہا ہے کہ یہ با اختیار شخص ہے، اگر اس نے وقت سے پہلے مجھے دوزخ میں ڈال دیا تو جس دنیا کو میں پریشان کرنے کے لیے آیا ہوں وہ میں کر نہیں سکوں گا. لہٰذا خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کر کے، ریاکار سجدہ کر کے، اور یہ وہی سجدہ ہے جو ہیرودیس نے کہا تھا کہ جب وہ مل جائے تو مجھے بھی بتانا تاکہ میں بھی اسے سجدہ کر سکوں. سو ابلیس اور ابلیس پوزیسڈ لوگ خداوند یسوع مسیح کو تھیولوجیکل سجدہ نہیں کرتے، وہ لاجیکل سجدہ کرتے ہیں. اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ہے، اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام، مجھے تجھ سے کیا کام، تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں. دیکھیں کیسی بڑی لینگویج استعمال کر رہا ہے. تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے عذاب میں نہ ڈال، کیونکہ اس نے اسے کہا تھا اے ناپاک روح اس آدمی سے نکل آ. خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا ہوا ہے کہ نکل آ، اب اس کو نکلنا ہی نکلنا ہے. اگر وہ obey نہیں کرے گا تو وہ وقت سے پہلے عذاب میں چلا جائے گا. خداوند یسوع مسیح کا حکم نہ ماننا عذاب کا انتخاب کرنا ہے، وہ چاہے انسان ہے، چاہے حیوان ہے، چاہے بدروہیں ہیں، چاہے روحیں ہیں. جو خداوند یسوع مسیح کا حکم نہیں مانے گا اس کا انت عذاب ہوگا. اور یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ اس میں سے نکل آ، اور اب وہ ترلے منتیں ہو رہی ہیں کہ خداوند مجھے عذاب میں نہ ڈالنا، میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں. اور میں بلیو کرتا ہوں کہ چاہے وہ ابلیس کے منہ سے یہ پاک الفاظ نکلے ہیں، یہ مقدس الفاظ، یہ ناپاک زبان سے نکلے ہیں، لیکن خداوند نے ان مقدس الفاظ کی رسپیکٹ کی ہے، ناپاک زبان کی رسپیکٹ نہیں کی. یہ ذرا غور سے پڑھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کی بات کو مان لیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کی بات کو مانا ہے، نہیں. خداوند یسوع مسیح نے اس ٹرمنالوجی کا احترام کیا ہے جو ناپاک زبان سے نکلی ہے، اور ناپاک زبان سے مقدس الفاظ نکل آئے ہیں کہ تجھے خدا کی قسم. اور خداوند یسوع مسیح نے اس فکرے کا احترام کیا ہے کیونکہ وہ خدا کے کلام کا احترام کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کی بات نہیں مانی. اگر ابلیس کی بات مانی ہوتی تو جہاں 3 آزمائشیں تھیں وہاں پر خداوند یسوع مسیح بات مان لیتے. ابلیس کو obey نہیں کیا، یہ سمجھنے کی بات ہے. خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کے مقدس الفاظ کا احترام کیا ہے، اس کی ناپاک زبان کا احترام نہیں کیا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. نامی آیت. پھر اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام لشکر ہے کیونکہ ہم بہت سے ہیں. ایک سائیکالوجی ہے بدروہوں کی، بدروہوں کی ایک نفسیات ہوتی ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب آپ کسی وقت میں ہیلنگ ٹریننگ میں آئیں گے تو ہم ضرور آپ کو بتائیں گے
کیونکہ جب بدروحوں پر کنٹرول کر لیا جائے تو آپ ان سے کنورسیٹ کر سکتے ہیں، ان سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر خداوند یسوع مسیح نے جب نام پوچھا ہے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ بدروح میرے کنٹرول میں ہے۔ یہاں پر کنٹرول بتایا گیا ہے کہ جب کنٹرول میں ہے تو وہ نام بتائے گا، جب کنٹرول میں نہیں ہے تو بدروح اپنا نام نہیں بتائے گی۔ سو یہ ایک سائن ہے کہ جب ہم ہیلنگ منسٹری کرتے ہیں یا ڈیلیورنس منسٹری کرتے ہیں تو جب آپ کنٹرول حاصل کر لیں گے، اگر بدروح اپنا نام بتا دے تو سمجھ لیں کہ بدروح خداوند نے آپ کے کنٹرول میں کر دی ہے، یہ ایک سائن ہے۔ سو جو ہمیں خداوند یسوع مسیح یہاں بتایا ہے، تیرا نام کیا ہے، خداوند یسوع مسیح کے کنٹرول میں ہے اور اس نے اپنا نام سچ بتایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میرا نام لشکر ہے۔ لشکر جو ہے یہ آرمی کی ٹرم ہے، یہ فوجی اصطلاح ہے۔ اس سے پہلے سینچوریم ہوتا ہے، سینچوریم صوبیدار کو کہتے ہیں، آرمی میں صوبیدار کو سینچوریم کہتے ہیں، اور جو صوبیدار ہوتا ہے اس کے نیچے 100 لوگ ہوتے ہیں۔ سینچوریم جو ہے یہ سینچری سے نکلا ہے، سینچری 100 کو کہتے ہیں، اور سینچوریم وہ شخص ہوتا ہے جو 100 لوگوں کا اختیار رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ لشکر ہے۔ لشکر جو ہے ایسا گروپ ہے آرمی کا جس میں 6000 فوجی ہوتے ہیں، یہ آرمی کی ٹرم ہے، 6000 فوجی ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر بدروحوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم 1-2 نہیں ہیں بلکہ ہم لشکر ہیں، یعنی ہم 6000 بدروہیں ایک ہی شخص میں ہیں۔ اس سے پہلے 7 بدروحوں کا ذکر ہے، کسی لیڈی میں 7 بدروہیں تھیں۔ اس کے بعد یہ لشکر کی بات آئی ہے کہ یہ ایسی بدروحوں کا گروہ ہے جو 6000 کے قریب ہے اور وہ ایک ہی شخص میں ہیں کیونکہ ہم بہت ہیں۔ پھر اس نے ان کی بہت منت کی اور منت کی کہ ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیج۔ اب یہ بدروحوں کی دعا ہے، بدروہیں اپنے خالق کے سامنے منت کر رہی ہیں، بہت منت کی ہے کہ ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیج، کیونکہ یہ جو علاقہ ہے ہمارے لیے پسندیدہ ہے، کیونکہ ہم قبروں میں ہی رہنا پسند کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں گلیل کے مشرق میں ہی رہنے دے، کیونکہ یہ علاقہ ہمارا پسندیدہ ہے، ہمیں یہاں سے اور نہ بھیج۔ اور سے مراد یہ ہے، تھیولوجیکل ٹرم ہے، اور سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ابھی فائنلی سزا نہ دے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں فائنلی سزا نہ دے، اس علاقہ سے باہر نہ بھیج سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا سے باہر نہ بھیج، اس قبرستان سے باہر نہ بھیج، کیونکہ ہم جب تک رہیں گی ہم قبرستانوں میں ہی رہیں گی۔ اور یہ کنورسیشن جاری ہے، اور وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چل رہا تھا۔ بس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا ہم کو ان سوروں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہوں۔ بس اس نے ان کو اجازت دی اور ناپاک روحیں نکل کر سوروں میں داخل ہو گئیں، اور وہ غول جو کوئی 2000 کا تھا کراڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور جھیل میں ڈوب مرا۔ سو خداوند یسوع مسیح کا یہ جو کنورسیشن ہے ان کے ساتھ ختم ہوا۔ فیصلہ یہ ہوا دونوں میں کہ ٹھیک ہے، آپ کو ہم ابھی اور اجازت دیتے ہیں کہ آپ یہاں رہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو کسی انسان میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، کسی انسان میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو انسان کو چھوڑنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم کہاں جائیں؟ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں جانوروں میں بھیج دیں۔ سو خداوند یسوع مسیح نے یہاں ایک خوبصورت امتیاز کیا ہے، ایک طرف اس کی مخلوق ہے اور ایک طرف اس کی دوسری مخلوق ہے جو تھوڑی کم درجے کی ہے۔ ایک طرف اس کی باشعور مخلوق ہے، ایک طرف اس کی لاشعور مخلوق ہے۔
سو ان دونوں میں مقابلہ کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ دیکھیں یہ باشعور شخص ہے، اس کو رہا کروانا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ رہا ہو جائے گا تو یہ میرا ایونجلزم کا سورس بن جائے گا۔ اگر سور مر بھی جائیں گے تو کوئی بات نہیں، ویسے بھی تو انہوں نے گوشت کے کام ہی آنا ہے، کیونکہ جنٹائل اس کو کھاتے تھے، کیونکہ مشرق میں سوروں کی فارمنگ ہوتی تھی۔ گلیل کے مشرق میں سوروں کے فارمز ہوتے تھے اور وہ بزنس ہوتا تھا، اور سور جو ہیں یہ کھانے کے کام آتے تھے، جبکہ دیگر علاقوں میں یہ حرام تھے۔ یہودی علاقوں میں یہ حرام جانور کہا گیا ہے، لیکن غیر یہودی علاقے جو ہیں وہ وہاں پر اس کو فارم کیا جاتا تھا۔ سو خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ تو کل بھی گوشت کے ہی کام آئیں گے، سو بہتر یہ ہے کہ ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے، ایک انسان جس کو میں نے جانوروں پر کنٹرول دیا ہوا ہے، ایک انسان جس کے قبضے میں میں نے پوری کائنات کر دی ہوئی ہے، اس کو بچانا ضروری ہے بنسبت اس کے کہ وہ سوروں کو بچایا جائے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے ایک انسان کو بچانے کے لیے اس نے سوروں کو موت کے سپرد کر دیا، اور یہ شخص بچ گیا۔ اور ان چرانے والوں نے بھاگ کر شہر اور دیہات میں خبر پہنچائی، پس لوگ یہ ماجرا دیکھنے کو نکل کر یسوع کے پاس آئے، اور جس میں بدروہیں یعنی بدروہوں کا لشکر تھا اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے، اور دیکھنے والوں نے اس کا حال جس میں بدروہیں تھیں اور سوروں کا ماجرا ان سے بیان کیا، اور اس کی منت کر کے کہنے لگے ہماری سرحدوں سے چلا جا۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک شخص کو ہیل کر دیا ہے جو بدروح گرفتہ تھا۔ اب وہاں پر جو گواہ ہیں وہ ان سوروں کے چرانے والے ہیں، وہاں پر اس معجزے کے گواہ ہیں جو سوروں کے چرانے والے ہیں۔ انہوں نے اس آدمی کو بھی دیکھا ہوا ہے جو قبروں میں رہا کرتا تھا، انہوں نے اپنے سوروں کو بھی دیکھا ہوا ہے جن کو وہ چرایا کرتے تھے۔ اور 2000 سور کو چرانے کے لیے ایک آدمی نہیں ہوتا، بہت زیادہ لوگ تھے۔ 2000 سوروں کو چرانے کے لیے ایک آدمی نہیں ہوتا تھا، وہ بہت زیادہ لوگ تھے، اندازہ نہیں کہ کتنے تھے، لیکن اگر 100 کے اوپر ایک ہو تو پھر 200 کے قریب ہونے چاہیے، 200 نہیں تو 20 ضرور ہونے چاہیے۔ اگر 100 کے اوپر ایک شخص ہو تو 20 لوگ 2000 سوروں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سو اس لیے وہاں زیادہ لوگ تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو 2 چیزوں کے گواہ ہیں۔ نمبر 1، یہ شخص جو قبروں میں رہا کرتا تھا، جو زنجیروں میں قابو نہیں ہوتا تھا، اب وہ ہوش میں ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کنٹرول میں ہے۔ اب وہ زنجیروں میں نہیں ہے۔ پہلی گواہی تو یہ ہے، اور یہ وہ گواہ ہیں جو یہودی لوگ نہیں ہیں، یہ جنٹائل لوگ ہیں جنہوں نے یہ گواہی دی ہے کہ ہم نے اس شخص میں بدروہیں دیکھی ہیں اور ہم نے اس شخص میں شفا دیکھی ہے، اور انہوں نے اپنے سوروں کو جھیل میں مرتے بھی دیکھا ہے۔ سو 2 چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں۔ یہ لوگ واپس شہر میں گئے ہیں اور دیہاتوں میں گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایک شخص جھیل کے مغرب سے آیا ہے، اس نے مشرق میں کام کیا ہے اور وہ دوبارہ چلا گیا ہے، یہ ان کی گواہی ہے۔ اور گاؤں میں سے لوگ آگے، کیونکہ اس قبرستان کے قریب سے کوئی نہیں گزرتا تھا، لوگ گاؤں میں سے شہروں میں سے لوگ بھاگ بھاگ کر آئے کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ معجزہ کیسے ہوا ہے۔ اور ان لوگوں نے یہ گواہی دی، سور کے مالکوں نے، جو یہودی نہیں تھے، خدا کے لوگ نہیں تھے، لیکن انہوں نے دیکھا تھا کہ کیا ہوا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم نے اس شخص کو کنٹرول میں دیکھا ہے
اور اس میں بدروحوں کا لشکر تھا، ہم نے کپڑے پہنے دیکھا ہے اور بدروحوں سے آزاد دیکھا ہے اور ہوش میں دیکھا ہے۔ اور یہ سارا ماجرا لوگوں نے دیکھا اور بیان کیا۔ اب یہ جو سوروں کے مالک تھے، سوروں کے جو مالک تھے، وہ آ کر خداوند یسوع مسیح سے استدعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا کر رہے ہیں کہ اے خداوند یہاں سے چلا جا، کہ ہماری سرحدوں سے چلا جا۔ اس لیے نہیں چلا جا کہ انہوں نے شفا دی ہے، اس لیے یہ ناراضگی کا اظہار ہے کہ تو نے ہمارے سوروں کو مار دیا ہے۔ لیکن وہ ڈر گئے تھے کہ جو سوروں کو مار سکتا ہے، جو لوگوں کو مارتے ہیں، یہ ہمیں بھی مار سکتا ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے یہ لوگ، خداوند یسوع مسیح سے ڈر گئے ہیں کہ اس نے 2000 سوروں کو مار دیا ہے، اس نے ہمارا مالی نقصان کیا ہے، کیونکہ یہ سور جو ہے یہ فارم کے سور تھے۔ نقصان کیا ہوا ہے؟ ہم نے اس کا تخمینہ لگایا ہے، ایک محتاط تخمینہ ہے کہ اس کا جو ریٹ ایک سور کا فارم میں لگایا گیا ہے وہ $100 کے قریب ہے۔ ایک سور کا جو ریٹ ہے وہ $100 کے قریب ہے، اور 2000 سور جو ہیں یہ $2 لاکھ کی کاسٹ کے مالک ہیں۔ $2 لاکھ ان کی لاگت ہے، اور $2 لاکھ کو اگر ہم پاکستانی روپیز میں دیکھیں تو یہ 2 کروڑ کا نقصان ہے۔ اور ایک شخص کا 2 کروڑ کا نقصان ہو جائے اور وہ اس کو یہ نہ کہے کہ تو ہمارے علاقے سے چلا جا، تو اور کیا کہے؟ اس کا نقصان ہوا ہے، اور وہ کہنے لگے ہیں، اب وہ منت کر رہے ہیں، گو کہ وہ پریشرائز نہیں کر رہے، لیکن ان کی منت میں پریشر ہے کہ تو اب مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ تو نے ہمارا نقصان کیا ہے، ہمارا 2 کروڑ کا نقصان ہوا ہے، $2 لاکھ کا نقصان ہوا ہے، تو یہاں سے چلا جا۔ اور خداوند یسوع مسیح کا مشن مکمل ہو گیا ہے، مشن ٹو دا جینٹائل۔ خداوند یسوع مسیح نے غیر اقوام میں ایک کام کیا ہے، اور وہ کام غیر اقوام کے منہ سے گواہی بن گیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس کام کو کر کے یہاں لکھا ہے کہ وہ واپس آنے لگے ہیں۔ 18ویں آیت، جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا، واپس آنے لگا مغرب کی طرف، تو جس میں بدروہیں تھیں اس نے ان کی منت کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں۔ اور یہ بڑا نیچرل سی بات ہے، کیونکہ ایک انسان جب ابلیس کا ٹول بنا ہوا ہے، ایک انسان جو قبروں میں رہا کرتا ہے، ایک انسان جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، ایک انسان جو موت میں زندگی بسر کر رہا ہے، وہ آزاد ہو گیا ہے۔ اس کی بائی نیچر، اس کے فطری خواہش یہ ہوگی کہ وہ اپنے خالق کے ساتھ رہے جس نے اسے آزاد کیا ہے۔ دیکھیں، غیر اقوام نے خداوند یسوع مسیح سے درخواست کی ہے کہ چلا جا، اور خداوند یسوع مسیح ان کی درخواست کو مان گئے ہیں۔ بدروحوں نے خداوند یسوع مسیح کی درخواست کی ہے کہ ہمیں سوروں بھیج دے، خداوند یسوع مسیح نے بدروحوں کی درخواست مان لی ہے۔ لیکن جب یہ والا بندہ درخواست کر رہا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دے، تو خداوند یسوع مسیح نے اس کی دعا کو نہیں مانا۔ دیکھیں کانٹراسٹ، دیکھیں کیسا ہے۔ بدروہیں دعا کرتی ہیں، یسوع مسیح مانتا ہے۔ جنٹائل دعا کرتے ہیں، یسوع مسیح مانتا ہے۔ جب اس کا بندہ دعا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہاں لکھا ہوا ہے، اسے کہا لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی، بلکہ اسے کہا تو اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔ اب دیکھیں، یا تو جذبات ہیں یا انتظام ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے سامنے 2 چیزیں آ گئی ہیں،
اب خداوند یسوع مسیح ایموشنلی بلیک میل ہو جائے یا خداوند یسوع مسیح انتظام کو احترام کرے؟ خداوند یسوع مسیح نے انتظام کا احترام کیا ہے، جذبات کا احترام نہیں کیا۔ جذبات یہ کہتے ہیں کہ خداوند میں تیرا ہوں، اب تو نے مجھے زندگی دی ہے، میں نے اب نہیں جینا تیرے بغیر، میں تیرے ساتھ ساتھ جاؤں گا۔ یسوع مسیح کہتے ہیں تو میرے ساتھ نہیں جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہر دعا مانتا ہوں، میں انتظام کا احترام کرتا ہوں۔ انتظام یہ ہے کہ میں تو آیا ہی اس لیے تھا کہ وہاں کوئی اپنا مشنری کو اپوائنٹ کروں، میں تو وہاں مشنری اپوائنٹ کرنے کے لیے آیا تھا، میں تو یہ کام کر کے جا رہا ہوں، اب تو وہاں پر لوکل مشنری ہوگا، تو وہاں پر لوکل مشنری ہوگا۔ اور یہ لوکل مشنری کا آئیڈیا بڑا خوبصورت آئیڈیا ہے کہ آپ ہر جگہ پہ نہیں جا سکتے، آپ ہر جگہ نہیں جا سکتے، لیکن آپ وہاں سے آدمی پکڑیں، اس کو برکت دیں، اس کو آزاد کریں، اس کو اختیارات دیں اور وہاں پر اس کو اپوائنٹ کر دیں۔ اس نے کہا کہ یہ لوکل مشنری یہاں پر جنٹائل کے لیے کام کرے گا، اب تو یہ بتانا کہ یسوع نے تیرے لیے کیا کیا ہے، تیرے مشنری اسپرٹ کی وجہ سے یہ پورا کا پورا علاقہ کرسچن ہو جائے گا۔ سو یہاں پر لوکل مشنری اپوائنٹ کیا ہے خداوند یسوع مسیح نے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تجھے اجازت نہیں ہے، میں نے بدروحوں کی دعا مانی ہے، میں نے جنٹائل کی دعا مانی ہے، لیکن میں نے تیری دعا اس لیے نہیں ماننی کہ تیری دعا مان لی گئی تو میرا مشن ختم ہو جائے گا۔ سو تو یہاں کا مبشر ہوگا، تو یہاں بشارت، اور بشارت تیرے کلام کے وسیلے سے نہیں، تیرے اندر جو کام ہوا ہے وہی تیری بشارت ہے۔ تو اس کی زندگی میں کام اتنا بڑا ہوا تھا کہ اس کی زندگی میں بشارت چل پڑی۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بتانا، ان کو خبر دے، اپنے گھر جا ان کو خبر دے، خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں اور تجھ پر رحم کیا ہے۔ اپنی زندگی میں جو کام ہوا ہے لوگوں کو بتاتا جا، وہاں پر انجیل کی بنیاد، خدا کی بادشاہی کی بنیاد پڑ جائے گی۔ وہاں خداوند یسوع مسیح نے کلام نہیں کیا، کوئی منادی نہیں کی، کام کیا ہے اور خداوند یسوع مسیح واپس آ گئے ہیں۔ سو آپ بھی جب مشنری بن کے جاتے ہیں، وہاں سے لوکل مشنری ڈھونڈیں، وہاں سے آدمی ڈھونڈیں، وہاں جا کے ان کو کہیں کہ بھئی دیکھیں، اس کی زندگی میں کام کریں، اس کو اختیارات دیں، اس کو برکت دیں، اور اس کو وہاں چھوڑ کر رہیں، اس کو اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے جنٹائل میں، غیر یہودیوں میں بشارت کا انتظام کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے غیر یہودیوں میں بشارتی مشن شروع کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں اس نے جاری رکھا 20ویں آیت، وہ گیا اور دپکلس میں اس بات کا چرچا کرنے لگا۔ دپکلس سے مراد ایک جگہ نہیں ہے، دپکلس سے مراد 10 شہروں میں، وہ 10 شہروں پر ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ بن گیا ہے، یہ ڈی ایس بن گیا ہے، 10 شہروں پر یہ ڈین بن گیا ہے، اور یہ بشارتی ڈین ہے، یہ ایونجلسٹک ڈین ہے، اور یہ خداوند کے کام اور کلام کی منادی کر رہا ہے۔ 10 شہروں میں چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں۔ اور آگے جواب کیا ہے؟ سب لوگ تعجب کرتے تھے، پیپل ور امیزڈ۔ جب لوگ حیران ہو جاتے ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ نجات پائیں؟ اور جواب کیا ہوگا؟ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ خداوند آپ کو